بٹ صاحب ایک تھوڑی سی آپ کی کمنٹ چاہیے تھا، آپ جائیے گا۔ یہ ہمارے علاقے کے معززین میں سے ہیں زاہد بٹ صاحب، اور لاسٹ ایئر جو آج سے 3.5 سال پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر تحریک لبیک کے امیدوار بھی تھے کراچی سے، صوبائی اسمبلی سے، PS 104 سے۔ ہم ان کے پاس آئے ہیں، علاقے کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کے دروازے کے آگے پانی بھرا ہوا ہے، جبکہ آپ نے MPA کا الیکشن کنڈکٹ کیا تھا، آپ کے گھر کے آگے تو نہیں ہونا چاہیے پانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علاقے کے مسائل یا ملک پاکستان کے مسائل یہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک قیادت جھونپڑی سے نہیں اٹھے گی۔ یہ ہزاروں گز کے جاتی امرا اور بنی گالہ میں رہنے والے پاکستان کے مسائل کیا حل کریں گے؟ جس نے سردی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور غربت کتابوں میں پڑھی ہو، وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ غریب آدمی جو کبھی مڈل کلاس ہوتی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب وہ لوور مڈل کلاس سے بھی نیچے چلی گئی۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی باشعور عوام ہے اسے اب کم از کم ووٹ اس کو دینا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ میکسیمم جس کا گھر 120 گز پہ ہو، اس سے چھوٹا ہو، جو بنگلوں میں یا پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، نہ انہوں نے ہمارے مسائل حل کرنے ہیں اور نہ وہ کبھی کر سکیں گے۔ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہیں گے، وہ طاقت کی اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ بیوقوف بناتے رہیں گے۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میں عوام الناس سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم اس دفعہ جو الیکشن ہوں، 23 میں ہوں یا 22 کے اینڈ میں ہوں، اس میں آپ جس بھی مکتبہ فکر سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کو ووٹ ان کو دینا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ 120 گز کے گھر میں رہتے ہیں، تبھی اس ملک صاحب آپ کی سے سوال کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں بٹ صاحب کی بات بالکل صحیح ہے۔ بٹ صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مڈل کلاس کو ووٹ دیں، کیونکہ مڈل کلاس جس طریقے سے کام کر سکتی ہے دوسری کلاسز نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس سے پہلے ایک سیاسی جماعت آئی تھی، انہوں نے بھی مڈل کلاس کا نعرہ لگایا تھا اور مڈل کلاس کے لوگوں کو ہی اقتدار میں لے کر آئے تھے، اور وہ خود بھی، ان کے قائد بھی مڈل کلاس تھے اور 120 گز کے گھر میں رہتے تھے، لیکن آج وہ سب ماشاءاللہ سے 1000 گز کے گھروں میں کنورٹ ہو گئے، اور دبئی، لندن، ساؤتھ افریقہ، ملیشیا، ان تمام جگہوں پہ ان کی جائیداد ہیں۔ تو مطلب مڈل کلاس کو بھی تو آزما کے دیکھ لیا لوگوں نے۔ اصل میں جس جماعت کا آپ نے تذکرہ کیا، اگر وہ جماعت اپنے اسی مینیفیسٹو پہ رہتی تو آج اس ملک کا ایسا شاندار مستقبل ہوتا کہ جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ جو سیاست کے پرانے شاطر سیاستدان ہیں انہیں بھی اسی رنگ میں رنگ لیا، مین نون بائز ہز کمپنی، کے انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، انہوں نے اسی صحبت کا رنگ اور طریقہ کار اختیار کر لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو، اس قائد کو انہوں نے میں اس جگہ کا چلو نام نہیں لیتا، وہاں سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا، ہر کوئی وہاں جا کے سجدہ ریز ہوتا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی آدمی ہو پھر اس میں تکبر تو آ ہی جاتا ہے۔ اب اس وقت کم از کم TLP ایک واحد جماعت ہے کہ جو ایک تو حضور کا دین تخت پہ آئے گا، جس وقت حضور کا دین تخت پہ آئے گا تو ہر مسلم عزت پائے گا، ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، اور جو اللہ کا وفادار نہیں وہ عوام سے کیا وفادار ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، سب کو پتہ ہے، 1 وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کرنا، صرف قضا کرنا، کروڑوں سال کا عذاب ہے۔ لوگ اس کو وہ نہیں سمجھ رہے اور ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مذہب
اللہ کی نعمت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت. آپ مجھے بتائیں کفر بھی اللہ کی نعمت ہے؟ اس لیے کہ ان کو کچھ نہیں پتا، یہ صرف اور صرف اپنے محلات کو دوام بخشنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اچھا زاہد بھائی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ابھی جو الیکشن ہو رہے تھے، آج کے دن الیکشن تھے 24 جولائی کو، جو انہوں نے پوسٹ پون کر کے الیکشن کمیشن نے اس کو 28 اگست کا نیا ڈیٹ دے دیا ہے. اور جس طریقے کی موومنٹ بنی ہوئی تھی کراچی میں، اور کراچی کے جو 19 اضلاع میں الیکشن تھے، وہاں پر لوگوں میں اگر آپ پوچھا جائے کسی بھی گھر گھر اگر ڈور ٹو ڈور جا کر، تو لوگ پاکستان تحریک لبیک پاکستان کو یا پھر جماعت اسلامی کا ایک بہت زیادہ کریز بنا ہوا تھا لوگوں کے ذہن میں. آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ خوف کھا کر گورنمنٹ نے الیکشن آگے کیے ہیں، یا پھر آپ کوئی محمود آباد کی کوئی عہدیدار بھی ہے اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے؟ نہیں، میں صرف اس وقت تحریک لبیک کے کارکن ہوں. جو آپ نے کہا کہ خوف تو تھا، کیونکہ میں ٹی ایل پی کا ہونے کے باوجود یہ اکنالج کرتا ہوں کہ اس وقت جماعت کا اور ٹی ایل پی دونوں کا کانٹے کا مقابلہ تھا، باقی کسی کی داستان بھی نہیں تھی داستانوں میں. تو اس لیے انہوں نے اس خوف سے کہ اسے ڈیلے کریں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو بھی رجیم چینج ہوا کہ جو ایک دوسرے کا نہ مینیفیسٹو ہے، نہ کوئی ان کے نظریات آپس میں ملتی ہیں، صرف اقتدار کے لیے دائیں اور بائیں بازو کی دونوں جماعتیں، بلکہ 13 جماعتوں کا مجموعہ، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بان متی نے کنبا جوڑا، اس طرح کر کے انہوں نے جو کیا. ان کو پتہ تھا کہ عوام اس وقت اویئر ہو چکے ہیں، بہت زیادہ اویئرنیس ہے عوام میں، تو انہوں نے کہا کہ اسے ڈیلے کریں. ان کی ٹیکسس یہ تھی کہ جتنا ٹائم گزرے گا لوگ شاید بھول جائیں گے. لوگ بھولیں گے نہیں، کہ لوگوں کو مزید آپ نے غم و غصے میں مبتلا کر دیا. اس وقت کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی میں جو بلاک 6 پی سی ایچ ایس، ان دونوں کے گھروں میں لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا فرنیچر اس بارش میں تباہ ہو گیا ہے. ابھی تو ایک دن کی بارش ہوئی ہے، اگر یہ 2 دن اور رہی تو آپ سوچیں کہ اربن فلڈ کا کیا حال ہوگا. اس لیے کم از کم اس ملک کے عوام کو بغیر کسی، میں نے پہلے کہا کسی مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہون دے میاں دے نعرے وجن گے یا تبدیلی آئی رہے کو چھوڑ کے ہمیں اپنے بچوں کے فیوچر کا، ہم تو اپنی زندگی گزار چکے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ابھی آپ لوگ تو ینگ ہیں، کم از کم آپ نے ان سب چیزوں کو بلائے طاق رکھ کے اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کے برائٹ فیوچر کے لیے آپ نے مڈل کلاس کی جو بھی جماعت ہو اس سے کامیاب کرانا ہے. وہ ہے نا شعر کہ ہم میں تم میں سے تم جیسے کیوں نہیں حکومت کرتے، ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ہمارے اوپر ہم جیسے گلی کے لوگوں کے چھوٹے گھروں والے ہم پہ کیوں الیکشن ہی اتنا مہنگا کر دیا. 10 کروڑ کا ایم پی اے کا الیکشن ہے، آپ مجھے بتائیں نا غریب آدمی کیسے لڑے گا. کم از کم اب تاج اچھالے جائیں. اب یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ اس بات کو، اس میسج کو جتنا ہو سکے آگے کریں. السلام علیکم. ایک منٹ میں ایک آپ کی یہاں پر موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے ایک بات میں اور آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ زاہد بھائی، اگر کو 28 اگست کو الیکشن ہوتا ہے اور جس طرح کے حالات ہیں اس وقت کراچی میں، اربن فلڈ کی سچویشن ہے اور کوئی گراؤنڈ پہ نہیں ہے کوئی سیاسی جماعت، میں نے دیکھا ہے کہ تحریک لبیک اور جماعت اسلامی اگر ون کر جاتی ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی جماعت میئر لانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، کیا یہ دونوں جماعتیں آپس میں مل کر میئر لائیں گی؟ کاشف صاحب، آپ نے سوال تو بڑا ریلیونٹ کیا، لیکن اس کا جو بھی فیصلہ ہے ظاہر ہے کہ وہ بڑے کریں گے. اور آئی ہوپ کہ جیسے میں بھی آپ کی بھی یہی وش ہو کہ اگر ایسی پوزیشن آ جائے تو ان دونوں کو کم از کم کراچی کی بہتری کے لیے مل کر میئر لانا چاہیے. کیونکہ جماعت اسلامی کا بھی ٹریک ریکارڈ ہے اور تحریک لبیک تو اپنی جان مال حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان کرنے کے لیے
ہر ٹائم تیار ہے. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. السلام علیکم یار. آپ لوگ جس طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ زاہد بٹ بھائی جو ایم پی کے الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے تحریک لبیک کی طرف سے، ان سے ہم نے پورا انٹرویو لیا اور پوری تمام باتیں کری. تو دیکھیں یار، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہ آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دو. اچھے لوگ، جس طریقے کی ویو ابھی چل رہی ہے تحریک لبیک پاکستان، اور اگر تحریک لبیک پاکستان جیتی ہے تو اس کے لیے کراچی ایک مطلب ہے کہ ٹیسٹ کیس بھی ہوگا، کیونکہ کراچی میں صرف ایک کوئی قومیت نہیں ہے، ملٹیپل قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ملٹیپل قسم کے مشکلات ہیں، ملٹیپل قسم کی معاملات ہیں. جو بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگا، جو بھی میئر لانے کی پوزیشن میں ہوگا، اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہوگی کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کس طریقے سے چلتا ہے. سندھ گورنمنٹ اس کو بجٹ دیتی ہے اپنے کام نمٹانے کے، اپنے معاملات کو درست کرنے کی. تو ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، نہ جماعت اسلامی سے، نہ باقی کسی دیگر جماعتوں سے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف اچھے لوگوں کا چناؤ کریں، بہترین لوگوں کا چناؤ کریں، جو لوٹے نہ ہوں، جو بکاؤ نہ ہوں، جو آپ کی ایکسس میں ہوں، جو آپ کے کام آئیں، جو آپ کے محلے میں، آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. بہت شکریہ. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.